بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا قال زفر رحمه الله إذا قال لا أكلم هذا أو هذا وهذا كان بمنزلة قوله لا أكلم أحد هذين وهذا فلا يحنس ما لم يكلم أحد الأوليين والثالثة. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. حروف عاطفہ کی بات چل رہی ہے، ان میں سے او بیان ہو رہا ہے. کون؟ او لتناول احد المذکورین کے مذکورین میں سے ایک. کیا آگے اس کی مثالیں بیان ہوئی ہیں. چلتے چلتے ایک مثال آئی تھی کہ اگر کسی نے 3 بیویوں کو یوں طلاق دی، اس نے کہا حاضہ طالقن او حاضہ و حاضہ، تو جواب یہ تھا کہ جو تیسری ہے نا اس کو تو فوراً طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کا عطف ہے پہلی 2 میں سے اس پر جو متعلقہ ہے، اور پہلی 2 جو ہیں ان میں زوج کو خیار ہے، جس کو وہ متعین کرے گا وہ متعلقہ ہو جائے گی. یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے وہ یہ بولے احداکما طالقن و حاضہ، تم 2 میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو. تو یہ جملہ اگر بولے تو سارے مانتے ہیں کہ تیسری کو فوراً ہو جائے گی، پہلی 2 میں سے ایک کو ہوگی، لیکن اختیار زوج کو ہوگا. اب اسی مسئلے پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلے کو قیاس کیا ہے. باقی ہمارے تینوں ائمہ کا اور فتویٰ ہے، پہلے وہ ذرا مسئلہ سمجھیں. سمجھو دی بھی امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولوی شعیب نے 3 بندوں کی طرف اشارہ کر کے وہی کلام بولی، لا اکلم ھذا او ھذا، میں نہیں کلام کروں گا اس سے یا و ھذا اور اس سے. یہ بیان اسی طرح ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب بھی وہی ہے. یہاں یہ گویا کہ بمنزل ایسے ہے لا اکلم احد ھذین و ھذا، کہ ان 2 میں سے ایک سے کلام نہیں کروں گا اور اس سے. سمجھیے گل کون فرماتے ہیں کہ یہ جملہ گویا ایسے ہے. یہ جملہ اگر بولے تو اس کا جواب تو یہی ہے سب کے نزدیک جو آ رہا ہے. لہٰذا یہ بندہ کب حانس ہوگا، اس کی قسم کب ٹوٹے گی؟ وہ کلام نہ کرے پھر تو گل مکی نہ، لیکن ٹوٹے گی کب؟ پس نہیں حانس ہوگا جب تک نہیں کلام کرے گا اولا یین میں سے ایک سے اور ثالث سے. تیسرے نال بھی گل کرے تو پہلیاں وچوں کسی ایک نال کرے. یہ دوویں گلاں جدوں ہوئیاں تو پھر آنس ہوے گا. پہلیاں وچوں صرف ایک نال کرے پھر بھی آنس نہیں، کلے تیسرے نال کرے پہلیاں وچوں کسی ایک نال کرے نہ کرے تے آنس نہیں. ارشاد اس مسئلے طلاق والے مسئلے پر امام ظفر رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ جب حالف نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا و ھذا، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ گویا کہ اس نے کہا لا اکلم احد ھذین. بندے ایک قلعہ زمین وانی ہوئے نا حالاں نال تو زمانہ نہیں ویکھیا بھائی بیٹھے ایک قلعہ وانی ہوئے تے دال ٹگے پیڑے ہون بالکل کٹ کے ایک پھیرا آؤندے نے تے جان نو بڑی. اس غریب نے پورا قلعہ واڑا ہوئے تو زمیندار دا کی حال ہوندا ہے جی. یہی حال ہے بھی سبق سمجھانا ہے تے اگوں کرم والے داند جڑے نے وہ ٹوری نہیں سکتے. تو جڑا اشر اس غریب دا ہوندا زمیندار دا اس تو زیادہ میرا غریب دا اشر ہوندا ہے. بھئی جیڑی گل پوچھو گے چپ، جیڑی گل پوچھو گے چپ. جی
ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੀ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं गोया कि उसने इस तरह कहा ला उकल्लिमु अहद हाज़ैनि व हाज़ा अहद नहीं वो आहद है कुल हुवल्लाहु अहद के अहद बला थी वे नहीं कलाम करूँगा इन दो में से एक से और इस से। तो इसका ये मसला है कि मसला को नहीं आप फरमाते हैं ये ऐसे ही है जैसे उसने बोला नहीं, उसने बोला नहीं कलाम करूँगा इन दोनों में से एक से और इससे तो जिस तरह ये जुमला बोले ना तो फिर तो बिल इत्तेफाक जब दो में से एक से और तीसरे से कलाम नहीं ना करेगा तो हानिस होगा जब तक हानस नहीं होगा। सुनियो गल इमाम ज़ुफ़र ये फरमाते हैं कि यहाँ हानस वो तब होगा कि क्या करे दो में से एक से तबीयत नहीं ठीक लाला कि दो में से एक से बात करें या तीसरे पहले दो में से एक से और तीसरे से दोनों से करेगा तो हानस होगा। वैसे ये किन के नज़दीक है इन्होंने क्यास किया इस मसले को किस पर और इसी पर किस पर यानी अलल क़ियास अला और इसी पर फरमाया है इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने जब कहा हालिफ ने और हालिफ होंदा ना नहीं हैगा भी कसम चौन जो लगा तो उन्होंने आख्या भी हालिफ जी है नहीं कलाम करूँगा इससे या इससे और इससे होगा ब मंजिले हालिफ के कौल के केड़ा ए कौल नहीं कलाम करूँगा मैं इन दो में से एक से और इससे ए तिन्ना नूं इशारा करके ए जेडे दो ने इन्हां दोवां विचों एक नाल मैं नहीं गल करांगा ते मैं और इस नाल गल नहीं करांगा जी। अब जवाब क्या है बस नहीं हानिस होगा कौन जब तक न कलाम करे उलायैन में से एक से और सालिस से जी। और इस पर फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने जब कहा हालिफ ने ना कलाम करूँगा मैं इससे नहीं कलाम करूँगा मैं इससे या इससे और इससे तो होगा उस बमंज़िले कौल उसके कौल के मंजिल उसके कौल ला उकल्लिमु नहीं कलाम करूँगा इन दो में से एक से और इससे इसके बस नहीं हानिस होगा जब तक ना कलाम करेगा हालिफ उलायैन में से एक से और तीसरे से। हाँ मेरा यार और इसी पर फरमाया है इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने जब हालिफ ने नहीं कलाम करूँगा मैं इससे या इससे और इससे तो होगा हो ए जरा कौल हुंदा है होगा बमंज़िले उसके कौल के बमंज़िले हालिफ के कौल के नहीं कलाम करूँगा मैं इन दो में से किसी एक से और इससे दो में से एक से दो में से एक से विच किसी एक से नहीं ठोकना जी और इससे बस नहीं हानिस होगा जब तक ना कलाम करे गा जब तक ना कलाम करेगा दो से उलायैन में से एक से उलायैन में से एक से जिन्ना विच ओ आया पे है और तीसरे से और कुछ समझ आई बाबा हमारे नज़दीक वइंदना लौ कल्लमल अव्वल वहदहु यहदसु वलौ सब्र हमारे नज़दीक अगर उसने अव्वल अकेले से कलाम कर दी ना हानिस हो जाएगा। जो औ का मा कबल है ना मातूफ अलैह किसका औ का उससे अगर क्या कर दी उसने तो क्या हो जाएगा क्या कह दिया हमारे नज़दीक अगर औ के माकबल से कलाम करेगा तो हानिस यानी अव्वल जो सबसे अव्वल कहा ना लाओ कल्ले मुहाजा अगर उससे कलाम कर दी अगर उससे कलाम कर दी तो हानिस हो जाएगा। समझिए उससे कलाम करेगा सिर्फ अव्वल से कलाम कर दे तो क्या हो जाएगा ध्यान करें हमारे नज़दीक की मुराद अगर कलाम की उसने अव्वल से वहदहू तो हानिस हो जाएगा वहदत मतलब कि कल्ले नाल जी
ہمارے نزدیک اگر کلام کرے کلام کی اس نے کلام کی اس نے اول سے وحدہ تو حانس ہو جائے گا. اور ہمارے نزدیک اگر وقت او بھی جو اول ہے نا اول اس کلے نال اول دنا حالے کہ وہ اکیلا ہے منفردن جی اور ہمارے نزدیک اگر کلام کی اس نے اول سے وحدہ تو حانس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا حانس ہو بلاؤ ولو کلم احد الاخرین اب بڑھیا آخر ہے وہ آخر ہوں دے دوسرا واجہ احد الاخرین لا يحنس ما لم يكلمهما معلم يكلم. اور جو دوسرا اور تیسرا ہے او کے بعد والا اور واؤ کے بعد والا ان کے درمیان عطف واؤ کے ذریعے ہے. یہاں اگر اس نے ان دو میں سے کسی ایک سے کلام کی تو حانس نہیں ہوگا، دونوں سے کلام کرے گا تو حانس ہو جائے گا. تو یہاں حانس ہونے کی دو صورتیں بن گئی، صرف پہلے سے کلام کرے تب بھی حانس ہو جائے گا. یا دوسرے اور تیسرے سے کرے تو اچھی تیرے تے کیڑا کفارہ پہ رہا جان نکلتی پی تین تو سکو موج کپڑے لبنے نے. ہاں یہ ہو جو کفارے ہیں تنٹھاؤ تو مولوی ذرا کڑک کے بولیا کرو تاکہ محلے والے سارے سن لین جی. وہ کہتے ہیں نا آواز گونج جائے کہ حضرات یہ ہیں وہ بیٹھے جی. ہمارے نزدیک دو صورتوں میں حانس ہو جائے گا. اگر پہلے سے کرے گا تب بھی حانس ہو جائے گا اور آخری دونوں سے کرے گا تب بھی حانس ہو جائے گا. کیا کرے گا کلام بولنا بچہ. اور اگر کلام کی اس نے آخرین میں سے ایک سے تو نہیں حانس ہوگا جب تک نہیں کلام کرے گا دونوں سے. اور ہمارے نزدیک اگر اس نے کلام کی آخرین میں سے ایک سے آخرین نے بھائی آخرین دوسرے دو بلا بھی بیماری ہو رہتی جڑا پکا لیندو نس کتی بنا کے لے ہوندے ہو. اور ہمارے نزدیک اور اگر کلام کی اس نے قانون یہ بھی اپنے آپ نو آکھدا ہے کہ مینوں آ سمجھ آئی ہے لیکن سویرے جڑا انہیں سمجھانا ہے سمجھنا وہ ہے. مطالعے دا قانون یہ ہوندا ہے جی ہمیشہ بجے تو نہیں حانس ہوگا جب تک کہ نہ کلام کرے آخرین سے. پھر من کہنا بلاؤ کلام اور ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک دے پیچھے ترجمہ کر نہیں لیا آندا کریندا جی. اور اگر کلام کی اس نے آخرین میں سے ایک سے آخر نہیں یار اون دے نال جڑیا کھڑا آخرین میں سے ایک آخر میں نہیں دوسرے دو اتنے مراد نہیں. آخر کدوں دا پکوان لگا سب تو آخر تے آخر دوسرا اتنے دوسرے دو مراد نے آخر نہیں مراد بھی سب تو چیکڑ والے نے. آخرین میں سے ایک سے تو نہیں حانس ہوگا جب اوے حانس نہیں وہ بلا بھی زارب نہیں ہوندا تو نہیں حانس ہوگا جب تک حانس یحنسو ہن صنفا ہوا حانسن زارب یضرب ضربا فهو ضارب ہیں اچھی بولو جا. تو نہیں حانس ہوگا پھر نہیں حانس ہوگا. تو نہیں حانس ہوگا جب تک نہ کلام کرے آخرین سے. ہوں ذرا سمجھو مسئلہ بھی انج کیوں بنیا انج بھئی یہ فرق کیویں میں ساڈے نزدیک کی ہے دو صورتوں میں حانس ہو جائے گا. کیڑیاں اول سے کلام کرے گا تب بھی حانس ہو جائے گا. پتر ایڈی وڈی جماعت بیٹھی ہے نا غریباں تک آواز تو جائے تاں ہی تے انہاں دی مت ماری کی آواز کو نہیں جاندی انہاں نوں. ایتھے اسی استاد شاگرد کن کردے رہنے تے سمجھ کو نہیں آوندی. انہاں غریباں نوں کوئی سمجھ آوے تے کوئی پتہ لگے بھی کی آکھیا انہاں جی. پہلے سے کرے گا تب بھی حانس ہو او جائے گا. کلام کرے گا بیماری حرکت نہیں کرے گا. اور آخری دونوں سے کلام کرے گا تو تب بھی حانس ہو جائے گا. اگر آخری دو میں سے کسی ایک سے کرے گا تو تو حانس نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. حاشیہ نظر آ رہے ہیں جی. یہ فرق کیسے پڑا یہ طلاق والے مسئلے پر قیاس نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. حالانکہ شکل ایسی اسی طرح ہے کہ کوئی نہیں. امتحان کریں جی. اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے او کے ساتھ وہ ایک غیر معین ہوتا ہے
تو یہاں چونکہ نفی ہے، نفی لا اکلمو کیے تو نفی دا قانون اگے آ رہا ہے، پس عام ہو جائے گا نفی کی جگہ میں عموم افراد، اور ہو جائے گا ہر فرد منفی علیحدہ علیحدہ، او تو پہلا بھی تو او تو، لہذا پس ہو جائے گی تقدیر کلام اس طرح، نئی کلام کروں گا میں اس سے اور نئی کلام کروں گا میں اس سے، ایک کلام انج بن گئی، سنیں، پس جب کہ کہا اس نے وہذا واو جمع کے ساتھ، تیسرا، تو اس نے جمع کر دیا اس تیسرے کو کس کے ساتھ؟ نفی میں، کس میں؟ لہذا تیسرا شریک ہو گیا ثانی کا نفی میں، پہلا ایک پاسے ہو گیا، دوجے دو واو دی وجہ تو ایک پاسے ہو گئے، پس ہو گیا گویا کہ اس نے کہا نہ کلام کروں گا میں اس سے اور نہ ان دو سے، سنیں انج ہوگی، لہذا ولو کا لہا کذا، اگر مڈو جملہ انج بولدا کنج، تو ہانس ہوتا اگر کلام کرتا کس سے، اور نہ ہانس ہوتا اگر کلام کرتا حدل، جب تک نہ کلام کرتا، اے جے باقی تین بزرگاں دے نزدیک ہو، چونکہ نفی ہے، نفی دا قانون اگے آگے اتھے عموم ہو جاندہ ہے، لہذا نفی کی وجہ سے ہر فرد نفی ہو گئی، اب پہلے کی بھی نفی ہو گئی، اب اگلے کے بعد واو آ گئی، واو کی وجہ سے وہ دوسرا تیسرا نفی میں اکٹھے ہو گئے، اور قیاس کرنا مسئلہ طلاق پر، یہ قیاس اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے او کے ساتھ، اس میں وہ دو کا ایک ہے جو کہ موضع اثبات میں، کس میں؟ وہ طلاق وچ تا اثبات ہے کہ کوئی نہیں، تے تھے اوتھے ایتھے، پس وہ تو مختص ہوگا اور ہوگی متعلقہ، یعنی اولا یعین کی ایک جو کہ غیر معین ہے، اس لیے کہ او داخل ہوا ہے دونوں کے درمیان، پس جب اس نے وحاظی کہا تو یہ تیسری معطوفہ ہوگی کس پر؟ ان دونوں سے، اور وہ جو متعلقہ ہے وہ غیر معین ہے پہلی، پس ہو گیا گویا کہ اس نے کہا احداکما تعلقن وحاظی، اور اگر مڈو ہی انج کہندا تے پھر کی ہونا سی؟ تیسری نو ہونے تے زوج نو پہلیاں دو وچ کی ہونا سی؟ فقضاہا ہونا، ایتھے ہور صورت ہے اوتھے ہور صورت ہے، اگے جی ولو قال بيع هذا العبد او هذا قال له ان يبيع احدهما ايهما شاء، ایسا بس پتر جو کچھ سمجھا رہے ہیں بابے سمجھنے دی کوشش فرماؤ۔ اچھا جی، اور مثال، کیونکہ او اخبار میں ہے اور مطلب ہوتا ہے، انشاء میں ہے اور ہوتا ہے، انشاء پہ آئے تو وہاں تخییر ہوتی ہے، وہاں مخاطب کو، اور جی پیچھے مثال دیتی سی جالس والی، جی گوبھی لیا پاویں اس چوک چو لیا تو پاویں اس چوک چو لیا، اختیار ہو گیا۔ اگر کہا رجل نے دوسرے کو بے ہاذا العبدا او ہاذا، دو غلام سن سامنے، انہیں آکھیا بیچ تو اس غلام کو یا، اب او کی وجہ سے دونوں کو تو نہیں بیچ سکتا، لیکن خیار تعیین کا موکل کو نہیں ہے، وکیل کو ہے، چونکہ یہ انشاء ہے، کس کو ہے؟ لہذا جائز ہے وکیل کے لیے یہ کہ بیچے دو میں سے ایک، جس کو چاہے، جس کو، تو ٹھیک ہوگا، موکل اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود تخییر دی ہے، اینا بچو مرضی آتے اینو بیچ لا، مرضی آتے اینو بیچ لا۔ ہاں بشابہ کیا کہ جی انشاء میں تخییر ہوتی ہے، جڑا کر لا ٹھیک ہے جی۔
اگر کہا رجل نے وکیل کو کہ بیچ اس غلام کو وکیل آپ پاکستانی وکیل نہیں مراد جی، تو ہوگا وکیل کے لیے کہ جس ان دونوں میں سے اس کو اب اس کو تعیین موکل نے نہیں کرنی، وکیل کو اختیار ہے، دونوں نہیں بیچ سکتا کیونکہ او کی وجہ سے بیچنا ایک ہے، لیکن تعیین جو وکیل کرے گا، تعیین اور کرے گا۔ اور اگر کہا رجل نے بیچ دوں اس غلام کو اور ہاں یا اس کو، تو ہے جائز وکیل کے لیے یہ کہ بیچے ان دونوں میں سے ایک، ایہما ان دونوں کا جون سا شاء چاہے وہ، کوشش کردہ ہر لفظ دا ترجمہ پر تسی کوشش کی تھی پھر ٹل لاغ بڑا جی۔ اور اگر کہا رجل نے بیچ اس غلام کو یا اس غلام کو تو ہوگا اور جائز ہے اس کے لیے بھی، اختیار ہے اس کو، کان لہو جائز ہے وکیل کے لیے یہ کہ بیچے ان دونوں کا ایک جون سا چاہے وہ۔ اور اگر کہا رجل نے بیچ تو اس کو یا اس غلام کو یا اس کو، تو جائز ہے وکیل کے لیے یہ کہ بیچے دو میں سے کسی ایک کو، دو میں نہیں بیچ سکتا چونکہ بچ او اتاخد الامرین کے لیے ہے، لیکن یہ تخییر تعین کس نے کرنا ہے؟ وکیل نے۔ جون سا چاہے میں منع کر ایہما ان دونوں کا جون سا شاء وہ چاہے، میرا منہ دیکھیا تو یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھو درو این یبیع احدہما، نظر آ رہی؟ اس لیے کہ کلمہ او انشاء کی جگہ میں تخییر کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ باویں معطوف لے نو اختیار کرو تے باویں معطوف لے کون ہے؟ او تو پچھلا کہ پہلا؟ بعد والا معطوف لے وے، من گئے جی۔ یہ معطوف لے تو بعد والا ہوندا ہے۔ اس لیے کہ تیرا قول اضرب زیدن او امرن، مار تو زید کو یا، واسطے شامل ہونے دو میں سے ایک کے غیر معین، اور امر ہوتا ہے ایتمار کے لیے بے استیاخے لگ، اور نئے متصور ایتمار فعل کے کہا کے ساتھ غیر معین میں، لہذا اس مجبوری تو ثابت ہو جائے گی تخییر واسطے ضرورت قدرت پانے کے ایتمار سے۔ او کوکو کمپنی او کسی نو حکم دیتا، سمجھائیے جا یار چول لیا تے یا روٹی لیا، ہوں اے ان حکم دیتا ہے، اس نے مولوی جی اس تے عمل کرنا ہے، تے عمل غیر معین شاید ہو نہیں سکتا، عمل بے اے تعیین کرنی ہے استاد محترم نے خود، انہیں نہیں کرنی تے پھر اس تو عمل نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب مجبوراً تخییر ہوگی مخاطب کے لیے، کیا ہوگی؟ کہ وہ جس کو اختیار کرے تاکہ وہ ایتمار کر سکے۔ جب اس نے حکم دیا نا کہ یا یہ کر یا، اب اگر اختیار ہو جو کیا نام ہے موکل کو، اختیار اس کو، تو اب وہ تو عمل کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس کو امر کا حکم دیا ہے اس طرح کر۔ اب یہ تب کرے گا جب تخییر اس کو ہو، تخییر، لہذا جون صاحب وہ کر دے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہوں پھر سونا حاشیہ کہ اس لیے کہ کلمہ او انشاء کی جگہ میں کس کے لیے؟ مثلاً ویکھی ہوں تیرا قول، تو کسی نے آکھیا مار تو زید نو یا، اب یہ او کی وجہ سے تجھے جو حکم دیا ہے یہ شامل ہے دو میں سے ایک، اچھی بولنا مینوں ویکھ لے جلدی نال، اور حکم دینا امر بالایتمار جو ہے کون؟ بے آنکھیں لگ، یہ اعتمار متصور نہیں ہو سکتا فعل کے واقعہ کرنے کے ساتھ، کس میں؟ ادھروں جن دے وچ کام کرنا وہ غیر معین ہے، ادھر حکم کام کر، ادھر پتہ نہیں کرنا کن دے وچ، لہٰذا
साबित हो जाए कि तखयीर ईतिमार से कुदरत पाने की ज़रूरत की वजह से। कुछ समझ आई कि कौन ही अजे आई? इनू हुण इख्तियार होवे ताकि ये अमर ते अमल कर सके। अमर ते ये वजह है कि जब इंशा में आता है तो किसके लिए आता है? कौन किसके लिए आता है? कि मुखातब को इख्तियार है, चाहे तो औ का माँ कबल पर अमल करे, चाहे तो माँ बाद पर अमल करे। जी क्या लग गए? वलौ दाखला हद हो गई। महर बिअन तज़व्वजहा अला हादा औ अला हादा युहक्कमु महरुल मिस्ल इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह। अच्छा जी, मसला जी तवज्जो करा जा और मसला शुरू है। ज़ाहिर है वो एक कानून बना के उनके ज़िमन च कानून ते फिर जुजियां पेश करनियां होंदियां ने ताकि कोई मसले भी समझ आउण। जी ध्यान करी। एक बार आशिया पढ़ लो फिर अगली गल पढ़ते, मिसाल फिर देंगे। आशिया वेखो ना एक बारी, नज़र आ रही? पहले माहर दा कानून सुनो। कि माहर दा कानून है कि महफल जिहड़ा चटूट बैठा होवे ना उन्होंने को पुछो, आखे जी आ जिहड़ा शरीती वो रख दिओ, तो मगरों एक सुक्के लित्तर वाला खलोता होवे। जी कानून सुनो। असल माहर में ये है, किस में? असल फ़ी है ये है कि असल महर में वो महर मिसली होता है। कौन होता है? साडा महर मिसली है ही कोई नहीं जी। महर मिसली हुंदा है, बरादरियां अपने अपने हैसीयत के मुताबिक महर मुतयन कर देंदियां ने कि साडी बरादरी विच जिहड़ी भी कुड़ी दा विआह होवेगा ना उनदा महर इन्ना होवेगा, मसलन लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, अपनी अपनी हैसीयत। बंदा मिलां दे मालक होण ते करोड़ रुपये हक मार देण लगे, कुछ पुंजा ने कुछ भी नहीं, घाटे की कमाई सारी। जी इनू आंदे ने महर मिसली। की आंदे ने? कि हर कौम अपनी हैसीयत वेख के ते की करन, महर मुकर्रर कर देन कि साडी बरादरी विच जिहड़ी कुड़ी दा विआह होवेगा वो इन्ना महर होंदा होवेगा। इनू की आंदे ने? महर मिसली। बई माली लिहाज नाल भी, कुड़ियां दे हुसन दी वजह तो भी, समझदार होने दी वजह तो भी महर मिसली च फर्क पैंदा है। वो जब तफसील आवेगी तो आ जाएगी भी किस किस वजह से महर मिसली होते हैं। सुनियो गल। असल मौलवी जी महर के अंदर क्या कानून है? उच्ची बोलो। तो साढ़े को है कौन महर मिसले में 352 है। जी जी अच्छा जी। हाँ ये है बरादरियां में भी बरादरी एक किस्म के होंगे ने कि भी जोड़े इन्ने लैके जाने ने, नाले परांदे इन्ने, जुत्तियां इन्नियां, तो जे तो सारा कुछ उन्होंने दे देना फिर महर मिसली बन जाता है। क्योंकि बरादरियां में तकरीबन बराबर सराबर काम होंदा है, एक दूजे को पता होंदा है ना, तो फिर तकरीबन भी 20 जोड़े ले जाते हैं या ऐ करते हैं, वो बराबर सराबर जा काम होंदा है। इनू कदे सारा उन्होंने दे देना ते हुण ध्यान करें जी। असल मार्ज की होंदा है? उच्ची बोलो। महर मिसली। महज तरजीह दी जाती है मुसम्मा को मिसली पर तस्मिया के आर्जे की वजह से। मुसम्मा होंदा है भी उत्थे जिहड़ा मुतयन कर दिता है इस कुड़ी दा महर 1.5 लाख है। महर मिसली मिसाल तौर ते सी 50,000, इन्हें आख्या जी असा महर 1.5 लाख लेना, उन्हें आख्या जी ठीक है। इनू आंदे ने मुसम्मा। की आंदे ने? असल महर मिसली हुंदा है, लेकिन जदों मुसम्मा उत्थे मुकाबला आ जाए ना उदों फिर मुसम्मा नू तरजीह हुंदी है। किंदे उत्ते है ओ? बस जब मुसम्मा क्या हो जाए, मुसम्मा गैर मुसम्मा मुअय्यन हो जाए, जब फैज़ा कान अल मुसम्मा गैर मुसम्मा, समझे ना जी, तो फिर बल मुबम, तो फिर रुजू किया जाएगा महर मिसली की तरफ जो कि वो असल है। किन के नज़दीक? महर मुअय्यन कीता ही कोई नहीं, तावी महर मिसली लाजम है, या महर मुअय्यन तक कीता लेकिन रौला पै गया भी केड़ा है किन्ना है, फिर भी की लाजम है किन्ना दे नज़दीक है। हुण इस कानून के मुताबिक इस मिसाल में समझो जी। हुण पढ़ फिर दोबारा पढ़े। वलौ दाखला औ फिल महरी बिअन तज़व्वजहा अला हाज़ा औ अला हाज़ा युहक्कमु महरुल मिस्ल इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह। अगर शादी की मौलवी शुएब ने
اور اس نے مہر والے مسئلے میں اور داخل کیا. اس نے کہا کہ شادی کی میں نے اس گاموں سے بدلے 5,000 کے یا بدلے 10,000 کے ہیں. بدلے اے مطلب وہ سمجھ آئیے آپ اے بچاؤ داخل کیتا بدلے او درم تے دینار لکھے نے یا 1,000 درم تے 2,000 درم لکھن گل کوئی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں یحکم تحکیم حاکم بنانا کیا کرنا حکم یحکم تحکیم کیا کرنا حاکم بنانا. فرماتے ہیں مہر مثلی کو حاکم بنایا جائے گا. مہر مثلی کو بھی انہاں وچ تعیین زوج نہیں کرے گا. صاحبین دا مسئلہ کگوں آ رہا فرماندے نے خامد نوں اختیار ہے جڑا مرضی دے دے او تو کو نے او بولے ہے. امام صاحب فرماندے نے نہیں اون دے ہتھوں گل نکل گئی ہے. اون دے ہتھوں کن دے ہتھوں ہن مہر مثلی کو حاکم بنائیں گے کن کے نزدیک. اے نہیں گل آخ پھر اگلی گل میرے سے کردا حاکم بنان دا کی مطلب ہے جج لوانا ہے اوتھے. اگر رجل نے زوج نے شادی کی 5,000 دینار اس نے کہا میں نے فلانی سے شادی کی بدلے 5,000 کے یا بدلے 10,000 کے. 10,000 کے تو یہاں چونکہ مہر کے اندر او آ گیا ہے سمجھائیے. امام صاحب فرماتے ہیں خامد کو کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ یہاں مہر مثلی کو او جڑا قانون دسیا سی کہ اگر مسمہ متعین ہوگا تو وہ ہوگا. اگر مسمہ ہے ہی نہیں یا مسمہ ہے لیکن روڑا پہ گئے تو پھر کنوں. اب مہر مثلی کو مولوی فضیل حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخیا جی حق مہر کنا 5,000 یا 10,000. اس کڑی دا یہو جی انہاں دی برادری دا مہر مثلی ہے 4,000 کنا لہذا ہن 5,000 دے دے کی کرے. تے انہاں دی کڑیاں دا مہر مثلی جڑا ہے نا جی او 7,000 کی یا 10 تو اگاں 12,000 ہے. ہن جڑا اتلا پاسا 10 والا او دے دے. جیڑا مہر مثلی جیڑے پاسے دے نیڑے وے او دینا ہے. مہر مثلی او دینا ہے. سمجھ آ گئی جی کہ اگر مہر مثلی جو ہے وہ 5,000 کے قریب ہے تو وہ دے گا. اگر اس سے زیادہ ہے اور 10 کے اوپر نیچے ہے تو پھر 10 دے گا جی. یہ مطلب ہے کہ مہر مثلی کو حاکم بنائیں گے. مہر مثلی کو مہر مثلی 4 ہے تو کتنا دینا ہے. مہر مثلی 7 ہے مہر مثلی 12 ہے تو کتنا دینا ہے 10 دینا ہے. اور اگر داخل کیا رجل نے او کو کس کو مہر میں بائیں طور کہ شادی کی رجل نے عورت سے علی ھذا او علی ھذا یعنی 1,000 درم یا 1,000 دینار تو حکم بنایا جائے گا او فیصل حاکم مہر مثلی کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. شاباش شاباش. اگر داخل کیا رجل نے او مہر میں بائیں طور کے شادی کی رجل نے عورت سے اس پر یا 1,000 پر یا 2,000 پر تو حکم بنایا جائے گا مہر مثلی کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وعندہما لا لکھا تھلے صاحبین فرماندے نے اختیار زوج نو ہے. اختیار او جڑا دے دے وہ ٹھیک ہے جی. ہاں بے شابہ. اور اگر داخل کیا رجل نے او مہر میں بائیں طور کے شادی کی رجل نے عورت سے اس پر یا اس پر تو حکم بنایا جائے گا مہر مثلی مہر مثلی کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. لأن اللفظ يتناقض أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يشابهه. دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ لفظ او جو ہے وہ 2 میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے. یا معطوف علیہ مراد ہے تے یا تو سمجھ آؤندی بھی کہ نہیں او تے گل پے ہیں پرسوں دے جمعرات والے دن دے
کہ بھئی او جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، اور ادھر موجب اصلی جو ہے شرعی وہ مہر مثلی ہے، وہ کیا ہے؟ سنے کہ نہیں؟ موجب اصلی کون ہے؟ مہر مثلی ہے۔ تو لہٰذا ادھر جو ہے نا وہ او میں سے ایک مراد ہے، وہ اس میں اشتباہ ہو گیا، وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ متعین نہیں ہے، لہٰذا اب رجوع کدھر کیا جائے گا؟ لہٰذا ترجیح پائے گا وہ مہر جو مشابہ ہوگا، قریب ہوگا مہر مثلی کے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اس لیے لفظ او شامل ہوتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کو، اصلی مہر مثلی ہے کہ کوئی نہیں مہر مثلی۔ پھر سمجھایا پچھو پہلو اشیاء پڑھا ہے سمجھاوے، یہاں او کی وجہ سے اشتباہ ہو گیا ہے، اشتباہ ہو گیا، چونکہ اشتباہ ہو گیا ہے لہذا جو موجب اصلی ہے نا اس کو حاکم بنائیں گے، اب جو قریب ہے اس کے وہ دیں گے۔ 1000 قریب ہے تو 1000 درہم قریب ہے تو یہ دیں گے، 1000 دینار قریب کے ہیں تو درہم مہنگا ہے کہ دینار؟ درہم چاندی دے تو دینار سونے دینے بلا میں، سونا مہنگا کہ لویا اللہ۔ اس لیے کہ لفظ او شامل ہوتا ہے متعاطفین میں سے ایک کو، میں سے ایک متعاطفین کون؟ شکر ہے، اور موجب اصلی مہر مثلی ہے۔ اتنے کی بہ گئے رولا او جو آ گئے، بس ترجیح پائے گا بس ترجیح پائے وہ مہر جو قریب ہوگا اس مہر مثلی کے۔ عائشہ بس اس لیے کہ لفظ او شامل ہے متعاطفین میں سے ایک کو، اور موجب اصلی مہر مثلی ہے، بس ترجیح پا جائے گا وہ مہر جو مشابہ ہے مہر مثلی کے، اس لیے کہ لفظ او شامل ہے متعاطفین میں سے ایک کو، اور موجب اصلی مہر مثلی ہے، بس ترجیح پا گیا وہ جو مشابہ ہے، جو قریب ہے مہر مثلی کے۔ ادھر دیکھو واجہ کچھ حدیثی اور جو حکاموں کون نظر ہے، یعنی اگر داخل کیا گیا لفظ او مہر میں بائیں طور کہ اس نے کہا تزوج تو کہ علی ھذا الف درہم او علی ھذا مئات دینار، سنیں مثلا، تو فیصلہ کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ اندہ ابھی نہیں فہم، اس لیے کہ موجب اصلی نکاح کے باب میں کیڑی شے ہے؟ جیسا کہ قیمت ہے باب بے میں، یہ بھی اس کی شرمگاہ کی قیمت ہے، یہ بھی خامد نے عورت کی شرمگاہ استعمال کرنی ہے تو یہ اس کی قیمت ہے، اور نسلیہ یہ اس کی تو شے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بازار میں جڑی چینی وکدی ہر دکان تے وکھرا ریٹ ہوندا ہے، ایکو ہے کہ کوئی نہیں۔ اے مار مثلی دا اے مطلب ہے کہ اس خاندان دا معیار اس دے مطابق انہاں دی شرمگاہ دی قیمت ہے جی، دھیان کر۔ تو محض عدول مہر مثلی سے جب ہو تسمیہ معلوم قطن، جب تسمیہ دا کی مطلب یہ بولو چاہے کوئی اور بھی جے کسی نے کو سمجھ آؤں دی جڑا تسمیہ مار تسمیہ مانا بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے تھے، اور مہر مقرر کرنا، کی کرنا؟ مہر مقرر کرنا، یہ جب معلوم ہو تو پھر اس پر پھر مار مثلی سے عدول ہوتا ہے جب مسمى معلوم ہو، کی ہو؟ اور ایک ہوندا مہر مثلی وہ جڑا برادری متعین کر دیے، ایک ہوندا ہے مہر جڑا اوتھے اس وقت شخصی کڑی دا متعین ہویا ہے بھی ایسا اینا لینا ہے۔ مہر مثلی سی مثلا برادری دا لکھ تے اس کڑی دے ابے آکھیا میں لینا 1.5 لاکھ تی دا مہر لے کے دینا ہے، تے اے ہو گیا مسمى۔ ہن اس تے عمل اس واسطے وے کہ اے متعین ہو گیا جی، اور مہر مثلی کو کیتا ہے عدول، چونکہ مسمى تھے متعین لکھ نہیں کنا ہے
1.5 ਲੱਖ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਲਮ ਤੂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਤਯਨ کو نہیں پایا گیا اس جزی میں، کیوں نہیں پایا گیا؟ اس لیے کہ کلمہ او کا دخول منع کرتا ہے مسمہ کے معلوم ہونے کو قطعی طور پر، کہ کوئی نہیں ان کی کیتا ہے، منع نہیں کیتا، کیونکہ دو میں سے دونوں متعین تو نہیں ہے کون ہے وہ، لہذا پس واجب ہے کیا کرنا؟ رجوع کرنا کدھر؟ اچھی بولو پلاؤ جے وقالا امام صاحب دا مذہب تے دلیل آ گئی ہے۔ صاحبین فرماندے نے کہ انہا کہ او واجب کرتا ہے کس کو؟ اور زوج کے لیے ہے یہ کہ دے مہرین میں سے ایک جون سا چاہے، اے صاحبین فرماندے نے۔ سنیے گل ایشا بس یہ سانوں بھی سمجھ آ رہی واضح جی، جون سچا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں امام صاحب فرمائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کلمہ او وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ایک کو شامل ہونے کے لیے، اور وہ یہاں مجہول غیر معین بچاؤ نہیں آ گیا، پس جب فاسد ہو گیا کیا؟ اور جڑا مقرر سی کس طرح؟ جہالت کے سبب سے۔ بھی کیڑا ہے وہ؟ جہالت آئی کہ کوئی نہیں؟ بھئی کیڑا ہے، پہلا یا پچھلا؟ تو رجوع کیا جائے گا مہر کے موجب، ایشا بس ہے۔ بہرحال تخییر معاذ ثابت ہوتی ہے اعتمار سے قدرت پانے کی ضرورت کی وجہ سے طلب میں، جیسے امر وغیرہ۔ اس مسئلے میں نہیں پایا گیا امر، ایتھے امر نہیں ہے گا بھی عورت لا کے اٹھ بو، انج نہیں، لہذا پس نہیں ثابت ہوگی تخییر۔ تخییر انشاء میں ہوتی ہے، تھے انشاء کوئی نہیں۔ کس مسئلے؟ نکاح والے مسئلے میں جو مہر مقرر کر رہا ہے، اور نکاح تو انشاء ہے، یہ جو مہر مقرر کر رہا ہے یہ انشاء نہیں، اس لیے یہاں تخییر۔ اور تانوں بھی کچھ سمجھ آؤندی ہو بھائیو کہ ایویں کدی بولے چ کرو تسی بھی جو آؤندی بھی کسی اور محلے جا جا تمہیں کچھ سمجھ آ جائے تینوں بھی جی کہ یہاں تخییر نہیں، کیونکہ انشاء نہیں۔ جب تخییر نہیں تو اب اصل کی طرف رجوع کریں گے، کس کی طرف؟ کیونکہ مہر کے اندر اصل جو ہے وہ مہر مثلی ہے، ایشا بس ہے۔ ہوں اگے چل۔ وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلاة لأن قوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك قل لك الإتمام۔ صبر کریں صبر کریں۔ اب اسی پر ہم کہتے ہیں جی، اسی پر کہ او کس کے لیے ہوتا ہے؟ احد اسی پر ہم نے قول کیا کہ تشہد التحیات للہ پڑھنا نہیں ہے رکن نماز میں۔ نماز میں پہلا قاعدہ تو ہے، آخری قاعدہ، اس میں تشہد پڑھنا فرض نہیں۔ او بلا ہوئے ہوں تازہ سبق ادھر ہی پڑھتے بد اتفاق آ گئے اتنے جو بھی ہوئے کوئی نہیں جی۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں کہ تشہد قاعدہ تے تشہد وکھرے وکھرے، قاعدہ دوزانو بہنے دا نا ہے، تشہد زبان نال التحیات للہ سے عبد و رسول تک پڑھنے دا نا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تشہد نماز میں رکن نہیں ہے، اچھی بول کون تشہد نماز میں رکن؟ دلیل یہ تو مسئلہ ہی دلیل، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تشہد سکھایا تھا، جب وہ جڑا علبی کبیر کنے ہی پڑے سان سکھایا تھا، تو سرکار نے فرمایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا، جب پڑھے تو یہ یا کرے تو یہ، اتنی دیر بیٹھے یا اس میں یہ تو پڑھے، پس تحقیق پوری ہو گئی نماز تیری۔ کیا ہو گئی؟ سنیں، اتنی دیر تو کیا کرے؟ اس کو پڑھے یا اتنی دیر تو کیا ہو گئی؟ نماز پوری ہو گئی۔ اے حدیث سے بیان کرنے کیا کیا
اس پر ہم کہتے ہیں کہ تشہد نماز تشہد نماز میں رکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہے تو یہ یا پڑھے تو کہے کیوں ہے جب پڑھے تجھے تشہد یا بیٹھے یا کرے تجھے، یعنی اتنی دیر بیٹھے، اتنی دیر جتنی دیر تشہد میں لگتی ہے. تو بس تحقیق تیری نماز پوری ہو گئی. اے تم مت ٹیلی سارا تم مت تے پیچھے او آیا بہ کے کوئی نہیں. اذا قلت ھذا او فعلت ھذا، قول تے فعل دے وچ عمل آیا پہ. اے تشہد پڑھنا یا اینی دیر بیٹھنا، انہاں وچوں ایک ہو جائے تے نماز پوری ہو گئی. او جڑا ایک ہے نا او تو بن گیا رکن، تے دوجا رکن نہیں بندا. دوجا دو میں تو بنتے ہی نہیں، کیونکہ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ لہذا دو وچ ایک رکن ہے، یا پڑھنا رکن ہے. اچھی ہوں اگوں فیصلہ کرنا ہے بھی رکن کیڑا ہے. جس لئے ایک رکن بن جائے گا تو دوجا، جس لئے ایک بن جائے گا تو دوجا نہیں بنے گا، کیونکہ وہ کس واسطے مولوی جی اے ٹل لسٹ جی. لہذا اور ثابت کرنا ہے بھی کیڑا رکن ہے. جس لئے ایک بن گیا تو دوجا، ورنہ تو پھر او دا مطلب ہی ختم ہو گیا. ان من کرنا. اور اسی پر قول کیا ہم نے تشہد نہیں رکن نماز میں. اور نکاح جاشیہ یعنی فی القعدۃ الاخیرہ، فی اے ذکر کیتا ہے کل دا تے مراد بعض آکھے نا بے نماز میں. حالانکہ نماز میں تشہد نہیں ہے، نماز کی جو جز ہے نا قعدہ اس میں تشہد ہے. اس واسطے آندے نے کہ بولیا کل کون صلاۃ تے مراد جز کون قعدہ اخیرہ ان دے وچ سمجھ آندی بیجے اب اللہ تھی وے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈال لیتے ہیں وہ پوری اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. حالانکہ انہاں کو تے جز مراد ہے جی. واپس آئے درون منع کرنا بھئی نہیں رکنے، اس لیے کہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پڑھا تو نے یہ یا کیا تو نے یہ او تھلے اے قعدتا مقدار تشہد بھی اینی دیر تو بہ گیوں پس تحقیق پوری ہوگی نماز تیری. جی. اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ تشہد نہیں ہے رکن نماز میں، اس لیے کہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پڑھا تو نے یہ جب کیا تو نے یہ بس تحقیق پوری ہو گئی نماز تیری. اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ تشہد نہیں ہے رکن نماز میں، اس لیے کہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پڑھے تو یہ یا کرے تو یہ بس تحقیق پوری ہو گئی نماز تیری. وچ او آیا پہ بابا کو نہیں آیا پہ ہیں؟ دو میں نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہونا ہے. پاویں تشہد نو رکن بناؤ تے پاویں یا قاعدے نو بناؤ. اگر ٹور اللہ کل اتمام بأحدہما فلا یشترط کل واحد منہما. بس سرکار نے نماز کے اتمام کو معلق کیا ہے دو فقط تمت، دو میں سے ایک پر، دو میں سے دو کڑے قعود بمقدار دو میں سے ایک پر، لہذا دونوں شرط نہیں ہو سکتے. دونوں او کٹیندہ ہے، سمجھی گل؟ او آندہ ایک دو نہیں. ہاں جی کیا کیا جی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق کیا ہے اتمام کو دو او فقط تمت، دو میں سے ایک کے ساتھ. ایک کے ساتھ پس نہیں. لہٰذا چونکہ او آ گئے لہٰذا دونوں شرط نہیں ہو سکتے، دونوں رکن نہیں ہو سکتے، دونوں فرض نہیں ہو سکتا. خام خواہ دو میں سے ایک ہو. او کیڑا ہے اگو پڑھ وقال شریط عبیل صبر کر. معلق فرمایا سرکار نے تمام کو فرمایا سرکار نے الصلوۃ والسلام دو میں سے ایک کے ساتھ، پس نہیں شرط ہوگا ہر ایک ان دونوں میں سے
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ایک فرض ہے ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। مولک فرمایا سرکار نے اتمام کو دو میں سے ایک کے ساتھ، پس نہیں شرط ہوگا ہر ایک ان دو میں سے۔ معلق فرمایا سرکار نے تمام علیہ الصلوۃ والسلام، پس نہیں شرط ہر ایک پس نہیں شرط ہوگا شرط ہوگا ہر ایک دو میں سے ایک کے ساتھ، ساتھ کی ہے دو میں سے ایک۔ بڑے، پس نہیں شرط ہوگا ہر ایک ان دونوں میں سے، بس نہیں بولنا، نہیں شرط ہر ایک دو، شرط ہوگا نہیں شرط ہوگا کل واحد ہر ایک ہر ایک منہما ان دونوں میں سے۔ دیکھنا نہیں کوئی شاید اتنا دھیان کرنا ہے جی، اگے چل بڑی بڑے گل خراب کر دیتی جی۔ القاعدۃ بالاتفاق فلا یشترط قراءۃ التشہد۔ اب ادھر یہ ہے کہ حنفیوں اور شافیوں کا اتفاق ہے کہ آخری قاعدہ فرض ہے، آخری اس پر اتفاق ہے، آخری جب اس کے فرض ہونے پر اتفاق ہو گیا ہے تو او کے ذریعے ہونا تو ایک ہی تھا، تو اس وہ اتفاق ہو چکا ہے کہ آخری قاعدہ، لہٰذا اب دوسری شے فرض نہیں ہوگی بلکہ وہ واجب کے درجے میں ہوگی۔ انج ثابت کیتا او نال کیا کہ جی، تو حالانکہ قاعدہ خیرہ شرط ہو چکا ہے بالاتفاق، ہم بھی مانتے ہیں فرض ہے، شفافی بھی مانتے ہیں، تو جب یہ بالاتفاق فرض ہو چکا ہے تو اب تشہد فرض نہیں ہوگا، ورنہ لازم آ جائے گا او احد الامرین کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے، حالانکہ دو میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، دو کو شامل، سمجھ آ گئی؟ حالانکہ تحقیق شرط کیا گیا ہے، اور یعنی فرض ہے قاعدہ بالاتفاق، پس نئی شرط تشہد کا پڑھنا جی۔ تحقیق شرط کیا گیا ہے قاعدہ بالاتفاق، بس نہیں شرط تشہد کا پڑھنا۔ حالانکہ تحقیق شرط کیا گیا ہے قاعدہ بالاتفاق، پس نہیں شرط تشہد کا پڑھنا۔ یہ شرط او بے خدروں او فی الصلاۃ نظر آئی، او اذا قلتا ھذا، وہ پچھلا تو پڑھ لیا سی نا، یعنی جب پڑھے تو کیا اور حالانکہ تو بیٹھا ہوا ہو، اس لیے کہ قراءت تشہد کا پڑھنا قعود کی حالت کے علاوہ تو مشروع ہی نہیں نا، اس لیے یہ مراد ہے جی۔ اچھا جی، بے احدہما یعنی معلق کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو؟ نماز کے دو میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ او کس کے لیے ہوتا ہے؟ مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے، اور وہ کون ہے؟ یا لہذا ان دو میں سے ایک ہی فرض ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ فلا یشترط، فلا ہے او، اور عند شافی رحمہ، دوسرا مسلک عند شافی رحمہ اللہ فرض ہے کہ یہ کیڑی شے قاعدہ بھی فرض ہے تھے، اب عند صحابنا ہمارے صحاب کے نزدیک التحیات پڑھنا واجب ہے اور بیٹھنا، حتیٰ کہ واجب ہوگا سجدہ صاحب جب بھول گیا اس سے، لیکن نماز پوری ہو جائے گی اس کے بغیر۔ بیٹھا رہا سلام پھیر دینی دیر بہ کے تو نماز باوجہ پائے جانے اس کے ارکان کے، نماز کے ارکان پائے گئے، کیوں؟ لما ذکرنا بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی دلیل پکڑنی کس کے ساتھ؟ وہ اور جو واقعہ ہونے والا ہے کتھے حدیث میں، دھیان کرے جی میں ایک اور سوال ہے اور طرح دا سوال ہے کہ لفظ اتمام نہیں دلالت کرتا اس بات پر کہ نہ باقی رہے فرض بعد اس کے، لفظ اتمام سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پہ جس شے تے آکھو بھئی تے شے پوری ہوگی تے اس تو بعد اور کوئی فرض ہی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی ایک سوال اتحان کریں، اور میں پھیرا دعاندہ رہنا میں اگلی کتاب پہ جاؤں کہ دوجی واری شاید کو سمجھ آ جائے دی۔
کہ جیسا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب وقوف کر لیا بندے نے عرفات میں تو فقط تم حج، اس کا حج، حالانکہ اس پر ابھی طواف زیارت فرض باقی ہے بالاجماع. تو سونے فرمایا تم، سمجھے جی ایشا بس. تو ان دا جواب ہم کہتے ہیں سونیوں، حقیقت ایک ہے حقیقت اتمام، ایک ہے مجازی اتمام، ایک ہے حقیقی اتمام، ایک ہے حقیقت اتمام. تو شے میں یہی ہے کہ نہ باقی رہے اس کے بعد کوئی جز اس کے اجزاء سے، اس کے لہذا نہیں باقی تشہد فرض باوجہ قادہ کی فرضیت کے بالاتفاق. تو یا یہ ہوتا ہے کہ مراد اتمام سے اشراف ہوتا ہے. اشراف، اشراف کیا ہوتا ہے؟ قرب، کہ شے پورے ہونے دے قریب ہو گئی ہے شے، پس وہ مجاز ہے، وہ کیا ہے؟ پورے ہونے دے قریب. اے مطلب ہے سونے فرمایا نا اج پورا ہو گیا، یعنی ہون فوت ہونے کو بچ گئے. اے وقوف عرفہ کر کے گھر واپس چلا جائے نا مولوی جی، سارے کم کفارے نال پورے ہو جان. ان مثال دیں نہیں کہ جڑی شے قریب ہوئے اس سے بھی تمام بولی دے، جیسا کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھا لے تو اپنا سر آخری سجدے تھے تو پس تحقیق پوری ہو گئی. اے بھی موجود ہی ایتھے مراد مجاز ہے، یعنی اب نماز قریب ہونے کے وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، سمجھیے. لہذا یہ بات نہیں دلالت کرتی کس پر، وگرنہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف کب؟ عند تعذر العمل بالحقیقت. اور تشہد والی حدیث جو ہے وہ متعذر نہیں ہے عمل کرنا. عمل ہو سکتا ہے کہ قادہ فرض ہوئے تے تشہد کی ہوئے اچھی قادہ تے وچ تشہد پڑھنا، تے یہ عمل ہو سکتا ہے. مجاز کی طرف تب رجوع کیا جاتا ہے جب کہ حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو، تو یہاں عمل ہو سکتا ہے، یہاں عمل ہو سکتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اے شاباش، چلو.